گھریلو زندگی کو ہم آہنگ بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 اسباق۔ وینڈی ڈیاز۔ تکنیکی ترقی نے گزشتہ 20 سالوں میں بڑی عمر اور نوجوان نسلوں کو نمایاں طور پر پولرائز کرنے کا کام کیا ہے۔ بہت سے پہلوؤں میں ہم اپنے بچوں سے منقطع محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کی دلچسپیاں اور رویے بڑی حد تک ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں جو وہ سوشل میڈیا، فلموں، گیمز اور ٹیلی ویژن پر پروگراموں پر دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اب بھی اپنی نوجوان نسل کو وہ ہنر سکھانا چاہتے ہیں جو اسے ایک ہم آہنگ مسلم گھر بنانے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے درکار ہے۔ اگرچہ روزمرہ کے معمولات مختلف ہو سکتے ہیں، وہاں اخلاقیات اور زندگی کی مہارتیں ہیں جو لازوال ہیں۔ ہمارے نبی مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام اور گھریلو زندگی میں توازن رکھنے کی بہترین مثال ہیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جب تفریح اور بیرونی اثرات کی بات آتی ہے تو چیزیں کتنی ہی بدل جائیں، ہم اپنے گھر والوں اور خاندانوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اچھے آداب یا اچھے کردار کی روایات کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ان مثالوں کو سیکھنے اور ان کی جلد ماڈلنگ کرنے سے ہمارے بچوں کو کامیاب گھروں کا انتظام کرنے کے لیے اچھی عادات پیدا کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہاں 7 احادیث ان طریقوں پر روشنی ڈالتی ہیں جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں اپنے روزمرہ کے امور انجام دیتے تھے، جن کی ہم نقل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کام اور زندگی کا توازن برقرار رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی، تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، لہٰذا ہر ایک کو جو اس کا حق ہے اسے دو۔ جب وہ یہ نصیحت کر رہے تھے تو ایک صحابی سے مخاطب تھے جو اپنے گھر کو عبادت اور نیکیوں میں سبقت لے جانے سے غافل تھا۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ صحیح معنوں میں توازن حاصل کرنے کے لیے گھر کے اندر اور باہر والوں کے ساتھ عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ میاں اور بیوی کو مناسب وقت دینے اور گھر کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، اچھی ذاتی حفظان صحت کا ہونا۔ اپنے جسم کو صحت مند اور صاف ستھرا رکھنا ہمیشہ ایک ترجیح ہونی چاہیے اور اسے دن بھر فروغ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک بہترین نمونہ تھے۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو مسواک سے منہ صاف کرتے، باہر نکلنے کے بعد گھر میں داخل ہوتے وقت
سب سے پہلے مسواک سے منہ صاف کرتے۔ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یاد دلایا کہ وہ صرف اپنے بچے کے لیے باپ کی طرح محبت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق اور حفظان صحت کی تعلیم دینا بھی ہمدردی کی جگہ سے آنا چاہیے تاکہ وہ عمل سے محبت کرنا سیکھیں۔ نمبر 3، گھر میں نماز قائم کرنا۔ جیسا کہ کہاوت ہے، ایک خاندان جو اکٹھے نماز پڑھتا ہے، ساتھ رہتا ہے، انشاءاللہ خدا کی مرضی ایک ساتھ نماز پڑھنے کا معمول بنانے کے بے شمار فائدے ہیں۔ جیسے گھر میں سب کے ساتھ حسن سلوک کا نمونہ بنانا، ایک خاندان کے طور پر اللہ سے تعلق قائم کرنا اور نماز کو دوسرے دنیاوی معاملات پر ترجیح دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے بیدار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے جگاتے تھے۔ یہ ایک عادت ہے جس پر ہمیں رمضان کے اندر اور باہر عمل کرنا چاہیے۔ خاص مواقع شیڈیول میں کودنے کے لیے ایک سپرنگ بورڈ ہو سکتے ہیں، لیکن سال بھر عبادت کے طرز زندگی کو برقرار رکھنا مقصد ہے۔ نمبر 4، مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ شادی اور خاندان کی پرورش میں خوشحالی اور مشکلات کے اوقات ہوتے ہیں۔ ہسپانوی میں ہم کہتے ہیں، یا ہم پتلی گائے بمقابلہ موٹی گائے کے زمانے میں ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ہے۔ ایسا دن ہوتے ہیں جب کافی مقدار میں نقدی اور خوراک موجود ہوتی ہے، لیکن کچھ دنوں میں گھومنے پھرنے کے لیے بہت کچھ نہیں ہوتا۔ اگر گھر میں کھانا میسر نہ ہو تو رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں سے شکایت نہ کرتے اور نہ کوئی مطالبہ کرتے، بلکہ روزہ رکھنے کی نیت کرتے اور روزے کی حالت میں اپنے دن کو جاری رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرماتے، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اگر ہم کہتے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، پھر میں روزے سے ہوں۔ وہ روزہ رکھے گا، پھر ہمیں کچھ کھانا دیا جائے گا، وہ افطار کریں گے۔ اس نے کہا، کبھی وہ روزہ رکھتا ہے اور افطار کرتا ہے، یعنی ایک دن میں افطاری اور افطاری کو اکٹھا کر لیتا۔ میں نے کہا، وہ کیسا ہے؟ یعنی کچھ صدقہ کرنے کے لیے، اور وہ کچھ دیتا ہے اور کچھ رکھتا ہے۔ لچکدار ہونا ہمارے خاندان کو لچک، صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا درس دیتا ہے۔